آج کی ویڈیو کے اندر ہم نماز کے اندر مسئلہ آمین کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر عقلی اور نقلی دلائل دیے جائیں گے۔ تو عموماً دو طرح سے آمین کہی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اکثر لوگ نماز کے اندر آمین کو آہستہ کہتے ہیں، جبکہ ہمارے کچھ بعض بھائی ہیں وہ نماز کے اندر آمین کو اونچا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ جو آمین لفظ ہے یہ قرآن ہے یا غیر قرآن؟ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے بلکہ لفظ آمین غیر قرآن ہے۔ آمین ہے کیا؟ تو ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آمین دعا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ قال عطاء آمین دعا، کہ عطا فرماتے ہیں کہ آمین جو ہے یہ دعا ہے۔ تو دو چیزیں ثابت ہو گئیں کہ آمین غیر قرآن ہے، دوسری چیز ثابت ہوئی کہ آمین دعا ہے۔ تو جب یہ دعا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ کنسیپٹ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ تو یہاں پر دعا کا ذکر کیا گیا کہ اپنے رب کے آگے دعا کرو۔ کس طرح؟ دو طریقے بیان کیے گئے، وہ ایک کیا ہے گڑ گڑانا، اور دوسرا یہ کہ دعا کرو اور آہستہ دعا کرو۔ تو اب آمین نہ تو قرآن ہے اور آمین دوسرے نمبر پر دعا ہوئی، اور تیسری پر دعا کا کنسیپٹ قرآن نے خود بتایا ہے کہ دعا کو آہستہ کہو۔ تو لہٰذا یہ جو ہم نماز کے اندر آمین پڑھتے ہیں یہ غیر قرآن ہے اور یہ دعا ہے، اور دعا کے متعلق قرآن کا یہ خود فرمان ہے کہ دعا کو آہستہ کہو۔ تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر آمین جو ہے یہ آہستہ کہی جائے، جیسے کہ اکثر احباب کا یہی نظریہ و موقف ہے، اس حوالے سے بے شمار احادیث اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے اندر فاتحہ پڑھی، فاتحہ کے بعد جو ہے آمین کہی، اور آمین میں آواز آہستہ تھی۔ بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اذا امن الامام فامنوا ومن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام امین کہے تم بھی امین کہو، اور بے شک جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت اختیار کر گئی تو گویا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو آمین ملائکہ آہستہ ہے، آج تک تو کسی نے آمین فرشتوں کو کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو فرشتوں کی آمین سے تبھی موافقت ہوگی کہ جب اس کو آہستہ کہا جائے گا، کیونکہ فرشتے تو اونچی آواز کے ساتھ نہیں کہتے۔ اب کچھ ہمارے بھائی ہیں جو مختلف روایات لے کر آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آمین اونچی کہنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یاد رکھیں کہ جو وہ روایات لے کر آتے ہیں ان روایات کے اندر اضطراب ہے۔ جب اضطراب ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ کہ دیکھیں کہ ایک روایت وہ ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ پوری مسجد سنتی اور مسجد گونج اٹھتی، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلی صف والے یا قریبی جو امام کے ساتھ ہوتے وہ سنتے۔ تو لہٰذا اضطراب آ گیا۔ اضطراب اس طرح کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ پوری مسجد گونج اٹھتی، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ پہلی صف والے سنتے اونچی آواز کے ساتھ جب آمین کہی جاتی۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ جو آمین اونچا کہنا ہے تو یہ روایات کے اندر اضطراب ہے، اضطراب والی روایت ہے۔ وہ جو صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی ہیں وہ یہ ہے آمین آہستہ دل میں کہے گا، چاہے امام ہے، چاہے مقتدی ہے، یا چاہے منفرد ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا خود فرمان مبارک بھی ہے، اور قرآن سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، اور اسی طرح جمہور علیہ السلام کا یہی عقیدہ و نظریہ ہے کہ نماز کے اندر آمین آہستہ کہی جائے گی، اونچی نہیں کہی جائے گی۔